السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ انسان جہاں پر رہتا ہے وہ پورا کا پورا خطہ معاشرہ کہلاتا ہے، اور وہ معاشرہ، اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور عمر کے لحاظ سے چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، قابلیت کے لحاظ سے کم درجے اور زیادہ درجے کے لوگوں پر مشتمل یہ معاشرہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں کوئی محلہ ہوتا ہے، کوئی شہر، قصبہ، دیہات ہوا کرتا ہے، وہاں پر نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور بد لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو سراپا اچھائی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ملیں گے جو مجسمہ شر ہوا کرتے ہیں۔ انسان جن جگہوں پر رہتا ہے، جو بستیاں آباد ہوتی ہیں، یہ ویسے ہی وجود میں نہیں آ جاتی، یہ خود بخود پنپنے اور بڑھنے نہیں لگتی، بلکہ کچھ لوگ یہ بات سوچتے ہیں کہ کسی خاص جگہ کو بنایا جائے، پھر اس کو ڈیولپ کیا جائے، اور پھر وہ جگہ آگے بڑھے، اس میں ادارے قائم ہوں، اور پھر جا کر کے انسانوں پر مشتمل ایک سوسائٹی وجود میں آتی ہے، اور اس کے جتنے معاملات ہوتے ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے جتنے اسلوب ہوتے ہیں، وہ وضع ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح مشینیں خود نہیں چلتی، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فیکٹری ہے، وہاں پر بغیر مزدوروں کے، بغیر ٹیکنیشنز کے اور بغیر انجینئرز کے اس فیکٹری کو خود بخود چلایا جا رہا ہے، بلکہ وہ تمام فیکٹریاں وہ ملیں جنہیں آٹومیٹک پلانٹس اس میں نصب کر دیے گئے ہوں، ان کو چلانے کے لیے بھی انسان درکار ہوا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طور پر انسانوں کا معاشرہ انسانوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور کچھ افکار کا متقاضی ہوتا ہے، کچھ سوچ کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس کو کس طور پر چلایا جائے۔ اور پھر جہاں رہنے والے لوگ مسلمان ہوں تو مسلمان اپنی زندگی کا آغاز ولادت کے بعد دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کے الفاظ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ آذان اور اقامت اس لیے دی جاتی ہے کہ اب اس کے اور اس کے موت کے درمیان صرف نماز کا فرق اور فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ باقی ادا ہونے والی چیز وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح دنیاوی طور پر جماعت کی ادائیگی آذان کے بعد اقامت کہے جانے کی صورت میں نماز کھڑی ہو جاتی ہے، ویسے ہی اقامت ایک بچے کے کان میں اس کی پیدائش کے بعد دے دی جاتی ہے۔ اس کو اللہ کا پیغام بھی سنا دیا جاتا ہے، اس کو یہ بھی بتلا دیا جاتا ہے کہ زندگی میں تمہارے لیے اپنی زندگی کو گزارنے کا آئیڈیل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، آپ کی سنت مبارکہ اور آپ کے طور طریقے ہیں۔ اور پھر اس کو یہ بھی بتلا دیا جاتا ہے کہ جس طرح آج کسی نے تمہارے کان میں آ کر کے شہادت دی ہے اور شہادت توحید اور رسالت دی ہے، ویسے ہی کل کوئی کھڑے ہو کر کے تمہارے دنیا سے جانے پر تمہارے ایمان کی گواہی جنازے کی، نماز کی ادائیگی کی صورت میں دے دے گا۔ درمیان کا جتنا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ
ہم سب کی زندگی کا وہ فاصلہ ہے جو آذان کے بعد نماز کے وقت تک ہوا کرتا ہے۔ اور اس لیے ایک مسلمان ہمیشہ اور ہر وقت نماز کی حالت میں ہے۔ نماز کی حالت سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ویسے مستحب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے، اس کا دھیان، اس کی توجہ اللہ کی طرف مبذول رہے، اور وہ جو بھی کام کرے اس میں اللہ کی رضا اس کا سب سے بڑا مقصد زندگی ہوا کرے، اور شر اور برائی سے ویسے ہی بچے جس طرح انسان نماز کی حالت میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ اگر اس کی توجہ بھی اس طرف چلی جائے تو وہ فوراً اپنی توجہ کو نیکی کی طرف مبذول کر دیتا ہے، بیت اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف اس کے رخ کو موڑ دیتا ہے۔ ویسے ہی انسان اور بالخصوص مسلمان اپنی پوری زندگی میں جس سمت، جس ڈائریکشن کو اختیار کرنے کا پابند ہے وہ یہی ہے کہ اس کی زندگی خدا رخی زندگی ہو، اللہ کی طرف مائل زندگی ہو، اور کام وہ چھوٹا کرے یا بڑا کرے، اس کام کے ذریعے سے جو نتیجہ مطلوب ہو وہ نتیجہ یہ ہو کہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے، اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ اور اس لیے جب آپ کوئی اچھائی کریں تو اس اچھائی کے کرتے وقت ہمیشہ نیت یہ رکھیں کہ میں اس اچھائی اور نیکی کو اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ نہیں بلکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ اور جب انسان یہ نیت کر لیتا ہے تو خود بخود وہ دنیاوی طور پر لوگوں کے شکریوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو شکریہ نہ کہے، جزاک اللہ نہ کہے اور سلام نہ کرے تو وہ ناراض نہیں ہوتا۔ خاندانوں میں، معاشروں میں، کسی ایک ادارے میں لوگ ایک دوسرے سے ناراض اس بات پر ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس کا کام کیا، اس نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی، اس نے اس کے جواب میں مجھے جزاک اللہ نہیں کہا۔ اور جب انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہو تو اس کے نتیجے کے طور پہ لا محالہ اس کی امید یہ ہوتی ہے کہ سامنے جو دوسرے انسان ہیں جن کے ساتھ وہ نیکی کر رہا ہے وہ اس کی نیکی کو مانے، اس کی نیکی کو قبول کریں، اور اس کے بدلے میں اس کو تمام ان القابات سے، ان ناموں سے، ان دعاؤں سے، ان جملوں سے، ان باتوں سے نوازیں جس کی وہ توقع کرتا ہے۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے اور آپ کی نیت میں ہی یہ بات شامل ہو جائے کہ میں لوگوں سے اس کے بدلے کا طالب ہوں، تو پھر اللہ اپنے پاس کسی بدلے کو نہیں رکھتا، کسی اجر کو نہیں رکھتا۔ جو انسان اپنی زبان سے کہہ کر کے آپ کو اس کے نیکی کے بدلے کے شکریہ کے طور پر الفاظ ادا کر دیتا ہے وہ آپ کا بدلہ بن جایا کرتے ہیں، آخرت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے کان میں آذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، بیچ کی زندگی نماز کی سی زندگی ہے، انسان انتظار میں ہے اپنی منزل کے اوپر، وہ چلتا چلا جا رہا ہے بلکہ دوڑتا چلا جا رہا ہے، اور انسان کی آخری منزل یہ ہے کہ وہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ کر کے چلا جائے۔ اور اسی لیے اس دنیا کے اندر دنیا کو برتنے کا اتنا ہی حکم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح کہ ایک مسافر کسی راہ پر گزرتا ہوا آپ کو دکھتا ہو، یا پھر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ روڈ کو پار کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے دنیا کی چیزوں میں اٹریکشن باقی نہیں رہتی۔ یہاں جس آیہ کریمہ کو میں نے شروع میں تلاوت کیا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس لیے بچاؤ کہ تمہارا اصل مشن دنیا کے اندر آ کر کے دنیا کو کمانا نہیں ہے، اور وہ بھی اس طور پر کہ انسان اس دنیا کی کمائی اپنی ایمان کی قیمت پر کر رہا ہو، اپنے کردار کی قیمت پر کر رہا ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں پر یہ کرم فرمایا
کہ اس کو خاندان کے اندر بسا دیا۔ مسلمان پوری دنیا کے اندر مضبوط خاندانی نظام رکھتے تھے، اور اس کی وجہ تھی، اس کی برکت تھی کہ وہاں جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ صالح اور نیک اولاد ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کی تنہائیاں بھی پاکیزہ تھیں، اور مسلمانوں کی خلوتیں اور جلوتیں بھی پاکیزہ تھیں، ان کا اجتماع بھی پاک اور صاف ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب سے خاندان بکھرنے لگ گئے ہیں، ٹوٹنے لگ گئے ہیں، اور گھروں میں، خاندانوں میں طلاقوں اور خلوں کی شرح میں اضافہ ہو گیا۔ آپ اگر کوٹ تشریف لے جائیں، اس سٹی کوڈ میں جا کر کے کھڑے ہو جائیں، تو ہر 100 میں سے 90 مقدمے صرف طلاق اور خلا کے مسائل پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جب کسی خاندان کے اندر، اور وہ بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والے، وہ ایمان سے تہی دامن ہو جائیں، اخلاق اور کردار ان کا ختم ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں پھر یہی ہوتا ہے کہ خاندان کا شیرازہ بکھرنے لگ جاتا ہے، خاندان ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندانوں کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے جس چیز کو بنیاد بنایا، جس چیز کو میگنٹ بنایا، جس چیز کو گم اور گلو بنایا، وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے، کہ جس گھر میں، جس خاندان میں، جن معاشروں میں حیا کو اہمیت دی جائے تو وہاں پر گھروں اور خاندانوں کے رشتوں میں دوام اور استقلال پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں پر حیا کو اہمیت نہ دی جائے تو وہ خاندان بکھر جایا کرتے ہیں، وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان والحیاء قرناء، کہ ایمان اور حیا آپس میں دو بھائی ہیں، جڑوا بھائی ہیں، اور فرمایا کہ جب ایک اس میں سے رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی لا محالہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان رخصت تو حیا رخصت، اور حیا رخصت تو ایمان رخصت، اور جب حیا رخصت ہو جائے اور اس کے بعد بھی آپ یہ توقع کریں کہ آپ کا گھر بچ جائے گا، خاندان بچ جائے گا، بچے پاکیزہ رہیں گے، ان کی نظریں صاف رہیں گی، ان کے دماغ صاف رہیں گے، ان کے دل صاف رہیں گے، ان کی عقلیں صاف رہیں گی، ان کی نیتیں پاک رہیں گی، تو یہ انسان کی خام خیالی تو ہو سکتی ہے، حقیقت پر مبنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جب یہ کسی خاندان کے اندر موجود ہو، عورت میں موجود ہو، تو اس کے اندر غداری نہیں ہوتی، اس کے اندر بے پرواہی نہیں ہوتی۔ مرد کو بھی یہ چاہیے کہ اس کا مزاج بہت اچھا ہو۔ ہم گھروں میں رہتے ہیں تو گھروں میں ہمارا مزاج بہت سخت ہو جاتا ہے، گھر والوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، بسا اوقات بدگمانی پر مبنی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کوئی بات ہو جائے تو سب سے پہلا جو ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ بدگمانی پر مبنی ہوتا ہے، اور بدگمانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ انسان نے جس کے بارے میں بدگمانی کی ہو بالآخر اس بدگمانی کو پورا کر بیٹھے، اور اس کے نتیجے میں خاندان اور گھر تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ گھر والوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے، گھر والوں کے بارے میں بدگمانی سے بھی گریز کرے، گھر والوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے، اور جو چیز ان کی جائز اور مستحب ضروریات کے زمرے میں آتی ہیں وہ اس کا بھی خیال اور دھیان رکھے، اور بغیر کسی طلب کے چیز لا کر کے اپنی ڈیوٹی کے طور پر ان کو پورا کر دے، لیکن اس کے جواب کے طور پر سرکشی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے خواتین کی طرف سے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار شام تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو واپسی پر آ کر کے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیران رہ گئے، کہا کہ اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور میں نے شام میں دیکھا ہے جو عیسائی ہوتے ہیں وہ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام تو انسانوں کو
انسانوں کے سامنے سجدہ کرنے سے روکنے کے لیے آیا ہے، اور فرمایا کہ اگر انسانوں میں سے کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہو سکتا ہے اور اس کے ماں سوا کوئی دوسرا شخص مستحق نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اسلام میں کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اسے براہ راست جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا وہ خاتون جو اللہ کے حق کو پورا کرے، 5 وقتہ نماز کو ادا کرے اور وہ کام کرے جس سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر کے فرمائے گا کہ اے میری بندی، جنت کے 8 دروازے ہیں، تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اتنا اجر رکھا ہے ایک تابعدار فرما بردار خاتون کے لیے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم کی آگ کی لپٹوں میں جن کو جلتا ہوا دیکھا وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کی حقوق تلفی کرتی ہیں اور ان کے احسان کو ماننے سے انکار کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے مومن عورتوں، اپنے شوہروں کے حق کو صحیح طور پر ادا کیا کرو اور ان کی شکر گزار رہا کرو۔ انسانوں میں سے جو بندوں کا شکر گزار ہو جاتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ بن جایا کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خاندان اس کا تکون ہے، اس کا ٹرائکا ہے، اور وہ ٹرائکا ایک طرف مرد، دوسری طرف عورت اور تیسری طرف بچوں پر مشتمل ہے۔ اگر یہ تعلق مضبوط نہیں ہے تو معاشرہ مضبوط نہیں ہے، خاندان مضبوط نہیں ہے، خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ جتنا اہم مسئلہ معاش کا مسئلہ ہے، آج پاکستان ہزاروں ارب کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ ہماری سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اسی لیے حکومت سرتوڑ کوششیں اس بات پہ کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی پیکج ایسا مل جائے کہ ان قرضوں کے بوجھ کو ادا کر دیا جائے۔ لیکن جہاں یہ قرضوں کا بوجھ پورے ملک اور ریاست اور ہماری سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک معاملہ ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک بات آج سب کے سوچنے کی یہ ہے کہ ہم خاندان کی سطح پر جن مسائل سے دوچار ہیں، طلاقوں کے مسئلے ہیں، خلوؤں کے مسئلے ہیں، گھروں کے ٹوٹنے کے واقعات ہیں، بچوں کی آوارگی ہے، بچوں کی بدتمیزیاں اور بد اخلاقیاں ہیں، ان کو مٹانے کے لیے آج ایک منظم کوشش کی ضرورت ہے۔ جس طرح کسی ملک کے ڈیفالٹ کر جانے سے اس ملک کی پوری دنیا میں کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی جس ملک کے اندر اور جن معاشروں کے اندر گھر ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ریاستیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، وہ معاشرے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، وہ سوسائٹیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر وہ سوسائٹیاں پنپتی بھی ہیں، بڑھتی بھی ہیں، تو ان کے افراد کی اکثریت مجرم پیشہ ہوتی ہے، ان کا نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، نہ کوئی کردار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کبھی اسٹریٹ کرائمز کا ایک آپ غلغلہ سنتے ہیں، کبھی چوری اور ڈکیتیوں کی بات سنتے ہیں، کبھی کرپشن کی بات سنتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ہاں تربیت کے فقدان کی ہے۔ ہماری تاریخ تعلیم کے ساتھ ہمیشہ تربیت کو جوڑے رکھنے کی تاریخ ہے۔ ہمارے اسکول اس بات کا نام نہیں تھے کہ اسکولوں کے اندر رقص و سرور کی پارٹیاں منعقد کر لی جائیں، اسٹوڈنٹس کو نشہ کرنے دیا جائے، اور وہ اسٹوڈنٹ جب گھر میں آ کر کے واپس لوٹ آئیں تو ان کے ماں باپ ان سے کسی بابت پوچھے نہیں، وہی بچے جا کر کے کسی چائے والے کی دکان پر بیٹھ جائیں، کسی ڈھابے پر بیٹھ جائیں اور کہیں پر بیٹھ کر کے کہیں اسموکنگ کریں، کہیں کوئی نشہ آور اشیاء کا استعمال کریں، کہیں فحاشی اور عریانی پر مواد کو دیکھتے رہیں، سوشل میڈیا کا بے محابہ استعمال کریں۔ اور غضب یہ ہے کہ
ان تمام جگہوں پر جہاں پہلے صرف لڑکے جایا کرتے تھے، ماں باپ کی اجازت سے، ماں باپ کے دیے ہوئے پیسوں کو جیب میں ڈال کر کے نوجوان لڑکیاں بھی ان تمام کے تمام جرائم پر مبنی کاموں میں ویسے ہی ملوث ہو چکی ہیں جس طرح کے نوجوان لڑکے ان جرائم میں ملوث ہیں، اور اس سب کو سرپرستی حاصل ہے ماں باپ کی۔ ماں باپ نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ ماں باپ کے لیے ایک بات اہم رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا بچہ کسی بڑے اے لیول سسٹم میں جا کر کے پڑھے۔ اس کے لیے اس بات کی اہمیت رہ گئی ہے کہ کیمبرج اور ہارورڈ یا کسی دوسری بڑی یونیورسٹی سے جا کر کے وہ ڈگری لے کر کے واپس آ جائے۔ ان کے لیے صرف یہ بات اہمیت کی ہے کہ وہ انگریزی کے کچھ جملے بولنا سیکھ لے۔ ان کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہے کہ ایمان کی کیا قدر ہے، اخلاق کی کیا قدر ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری معاشرت کیا ہے، ہم حیا کس کو کہتے ہیں، نوجوان اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، نوجوانوں کو کرنا کیا ہے، نوجوانوں کو اچھائی کی راہ پہ گامزن کرنے کے طریقے کیا ہیں، کس طریقے سے ان کو دین کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ گھروں میں لاکھوں روپے کے میوزک کے آلات لا کر کے جن گھر والوں نے سجا دیے ہیں، لامحالہ ان کی اولادیں غلط راہوں پر بغداد دوڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں لائبریریوں کا فقدان ہے۔ کسی گھر میں آپ چلے جائیں، آپ کو اچھا فرنیچر نظر آتا ہے، آپ کو اچھے پردے ٹنگے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو اچھے الماریاں اور خوبصورت الماریاں لگی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ کو فینسی قسم کے وہاں پر دروازے لگے ہوئے نظر آئیں گے، مہنگے کارپیٹ ڈلے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جو چیز نظر نہیں آئے گی وہ صرف ایک چیز ہے، وہ چیز ہے جس سے انسانوں کی انسان سازی ہوتی ہے، انسانوں کی تربیت ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر کتابوں کی الماری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بغداد ہماری جدید تہذیب کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر امراء کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ امراء اپنے گھروں کے اندر ایک کمرے کو لازماً کتابوں کے لیے اس زمانے میں وقف کرتے تھے اور اس کے اوپر فخر کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی قیمتی کتاب موجود ہے، کوئی مینوسکرپٹ موجود ہے، ان کے پاس کوئی قلمی نسخہ موجود ہے، کوئی دوسری ایسی چیز موجود ہے جس کے علم و فضل کی بنیاد پر وہ دوسروں کے اوپر اپنے فخر کو جتلا سکے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہر قسم کی خرافات آج موجود ہیں، لیکن وہ آڈیو کیسٹس موجود نہیں ہیں جن کو سن کر کے ہم اپنے نوجوانوں کی، اپنے بچوں کی، گھر والوں کی تربیت کا انتظام کر سکیں۔ ہمارے گھروں کے اندر دنیا جہان کی سیڑھیاں موجود ہوں گی، لیکن حقیقی سائنس اس کے اوپر کوئی سیڑھی موجود نہیں۔ ٹیکنالوجی اور اس کا عملی زندگی کے ساتھ واسطہ اس پر کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ ادب کا انسانی زندگی پر اثر اس پر کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں شاعری کے وہ بڑے بڑے ستون جنہوں نے فکر اور فلسفے کی دنیا میں انقلاب برپا کیا، قوموں کو تصور دیا، تصور قوم دیا، تصور تہذیب دیا، تصور زندگی دیا، ان کی شاعری پر مبنی کوئی سیڑھیاں موجود نہیں ہوں گی۔ ہم اپنے ان تمام ہیروز سے بالکل بے خبر ہیں جو ہماری تاریخ کے جگمگاتے ستارے ہیں۔ کتنے بچے ہیں کہ انہیں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کچھ پتہ ہو، حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کچھ جانتے ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ان کی کوئی معمولی شناسائی موجود ہو، انہیں ہمارے تاریخ اور ہماری ماضی کے سائنسدانوں کے بارے میں آگہی حاصل ہو۔ ہم نے اس معاملے میں اپنی اولاد کو بالکل کورا رکھا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں جانتے، اور جب وہ کچھ نہیں جانتے تو ان آئیڈیلز کے پیچھے جاتے ہیں جو سراپا جھوٹ ہیں، مکر ہیں، فریب ہیں۔ رقص اور سرور کی بنیاد پر اپنی زندگی کی تعمیر اور تشکیل کرنے والی ایک نسل تیار ہو رہی ہے، جس کو اگر آپ بجا طور پر کہیں کہ وہ انسانوں کا سا حلیہ رکھتے ہیں، انسانوں کا سا لبادہ ہے، انسانوں کا سا پیراہن ہے، لیکن انسانوں کی اخلاقیات نام کی وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر آپ فخر کریں۔ ان کی تعلیم وہ صرف ایک کاغذ کے پرزے کا نام ہے۔ امتحانوں کے لیے نوٹس کی بنیاد پر، ٹیوشن کی سطح پر، ٹیوشن سینٹرز کو جوائن کر کے، تیاری کر کے اور اے لیول میں یا میٹرک سسٹم کے تحت امتحان دے کر کے فارغ ہونے والے یہ بچے
یہ جب اپنے گھروں میں لوٹ کر کے آتے ہیں، ان کی تعلیم اتنی سطحی ہے کہ ان کو ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، انہیں یہ تمیز ہی نہیں کہ کسی بڑے کے ساتھ گفتگو کس طرح کی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو افراد کو دیکھا، دونوں بظاہر ایک ہی عمر کے لگ رہے تھے۔ آپ نے ایک سے پوچھا جو قدرے چھوٹا نظر آ رہا تھا کہ میاں یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے جواب دیا کہ حضور یہ میرے والد ہیں۔ نے کہا اچھا؟ آپ نے کہا کہ جب آپ چلتے ہو تو ان سے آگے مت بڑھو، ان کو آگے جانے دیا کرو، اور جب آپ گفتگو کرتے ہو تو رک جایا کرو، پہلے دیکھو کہ یہ گفتگو کر رہے ہوں تو پہلے انہیں گفتگو کا موقع دو، اور جب بیٹھنے لگو تو اس بیٹھنے کے وقت میں آپ یہ دیکھا کرو کہ پہلے تمہارے والد بیٹھ چکے ہیں یا نہیں بیٹھے۔ لیکن ہمارے ہاں اسکولوں میں جانے والے بچے اور وہ بچے جن کی ماہانہ فیسیں ہزاروں روپے، بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ 20 25 ہزار روپے سے بھی زیادہ کی فیس ہے، اسکولوں سے کیا سیکھ کر کے آتے ہیں؟ نہ انہیں بڑے کی تمیز، نہ چھوٹے کی تمیز، نہ ان میں ادب، نہ ان کا کردار، نہ ان کی سیرت، نہ ان کا اخلاق۔ اگر وہ گھروں میں واپس لوٹ کر کے آئیں تو وہاں بھی چیخنا اور چلانا ہے، وہ اسکولوں میں جائیں تو وہاں بھی چیخنا اور چلانا ہے، مارم پیٹ، گالم گلوچ، اور اس کا کوئی بھی نیا طریقہ ہے وہ ان اسکولوں سے سیکھ کر کے واپس آتے ہیں۔ اور اسکولوں کا لیول کیا ہے؟ کسی کے ساتھ ONA لیول لکھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ ماڈرن اسکول لکھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ سائنٹیفک اسکول لکھا ہوا ہے۔ نہ وہاں سائنس ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی واقعتاً ماڈرن کوئی چیز ہوتی ہے، اور نہ وہاں حقیقی طور پر انسان سازی کا کام ہوتا ہے۔ تمام کی تمام دجل سازی ہے، فریب سازی ہے، صرف امتحانوں کی تیاری کے نام پر پورے کا پورا تعلیمی نظام قائم ہے، وہاں کسی اخلاقیات کی بات ہی نہیں۔ وہ ممالک جن کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں وہ اپنی دہریت پر قائم ہے، الحاد پر قائم ہے۔ جاپان جیسا ملک جو بدھسٹ ہے بیسیکلی، اور فن لینڈ جیسا ملک جس کا تھوڑا بہت تعلق کرسچینٹی کے ساتھ ہے، وہاں بچوں کی تہذیب اور تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں اسکول میں ابتداءً صرف ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اور وہ سبجیکٹ اخلاقیات کا ہوتا ہے، اور دوسرا عملی طور پر جو کام ان کو دیا جاتا ہے وہ صبح آتے ہیں تمام بچے، چاہے وہ وزیر کا بیٹا ہو، سفیر کا بیٹا ہو، وہ پورے اسکول کو جھاڑو پوچھا لگانے والے ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں اس بات کی قدر ہوتی ہے کہ تعلیم گاہ کیا ہے، تعلیم کی اہمیت کیا ہے، استاد کی قدر کیا ہے، ماں باپ کی قدر کیا ہے، بڑوں کی عزت کیا ہے، معاشرے کے اندر لوگوں کی کیسے عزت کی جائے۔ ہم ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جن کا نہ دین سے واسطہ، نہ اخلاق سے واسطہ، نہ کردار سے واسطہ، نہ عمل سے واسطہ، نہ آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی علمیت ہے، نہ ان کے اندر گہرائی ہے، نہ ان کے اندر ریسرچ ہے، نہ ان کے اندر کوئی ویژن ہے، نہ بصیرت ہے، کچھ نہیں ہے۔ کاغذ کے پرزے ہاتھ میں لیے ہوئے اور ماڈرن لک رکھ کر کے روڈوں سڑکوں پر مہنگی گاڑیوں میں گھومنے والے، بڑے اونچے اور عالیشان مکانوں میں رہنے والے، ہر قسم کے کردار، معاملے اور عقائد سے بالکل تہی دامن۔ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر ایک سطح پر ادارے کمزور پڑ جائیں تو ماں باپ کو کسی صورت پہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے، انہیں ڈٹ کر کے کھڑا ہونا چاہیے، انہیں اپنی اولاد کی صبحوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اولاد کی شاموں کو بھی دیکھنا چاہیے، اولاد کے دن کو بھی دیکھنا چاہیے، اولاد کے رات کی تنہائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ نے اپلائنسز لے کر کے ان کے ہاتھ میں رکھ دیے، وہ دنیا جہان کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ اس زوم میں مبتلا ہیں کہ آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے، انہیں 1 لاکھ کا موبائل دے دیا ہے، آپ نے انہیں 1.5 لاکھ کا ٹیبلٹ اٹھا کے پکڑا دیا ہے، 2 لاکھ کا سسٹم لا کر کے ان کی ٹیبل پر رکھ دیا ہے۔ عملی زندگی میں وہ آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی جہنم کو خرید رہے ہیں، جہنم کے بیج کو بو رہے ہیں۔ جنت اور جہنم اگرچہ کہ اخروی حقیقت ہیں، لیکن اس جنت کے آپ احساس کو دنیا میں محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے اندر اللہ اور رسول کا نام موجود ہے، حیا موجود ہے، ایمان اور کردار موجود ہے، تو جنت کے اس لطف کو آپ دنیاوی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے پہ اگر کسی کا گھر
اس کی بد اخلاقی اور بے حیائی کی وجہ سے، اس کی آزادی کی وجہ سے تباہ ہو جائے، تو بعد کا جو معاملہ ہے اور آخرت کی جہنم کی بات ہے وہ تو بعد میں آنے والا معاملہ ہے۔ اس کی زندگی کو اللہ یہی جہنم بنا کر کے رکھ دیتا ہے، اور اسے دنیا میں اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت کرو، اچھا معاملہ ان کے ساتھ کرو، لیکن اس کے بعد ان کے اوپر نظر رکھو، انہیں آپ اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، مہذب شہری بنانے کی کوشش کریں، معاشرے کو، ریاست کو، ملک کو بااخلاق اور باکردار لوگ دینا شروع کر دیں۔ اور وہ تب ہوگا جب ہم گھروں کی سطح پر یہ کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ کوشش عملی طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔